وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله سبحانه GPS signal lost. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن رحى الإسلام دائرة ألا فدوروا حيث دارت أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اللہ کی دونوں طرح کی صفات ہے، جلالیہ بھی جمالیہ بھی. وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، عفو درگزر کرنے، اور اس کی پکڑ، اس کی گرفت بہت سخت، وہ عذاب علیم والا بھی ہے، وہ شدید العذاب و شدید العقاب بھی ہے. یہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں. ان کی جنتیں تو جنتیں ہوں گی ہی، ان کی پھلیں پھولیں چمکے دمکے ہر آن گھڑی امن میں، سکون میں، چین میں، پیار و پریم میں یہ رہیں. اس کے لیے حق تعالی شانہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ ہر زمانے میں نبی بھیجے اور نبیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے بھیجے. اس لیے کہتے ہیں دین اس طریقے حیات کو کہتے ہیں جو زندگی دینے والے اللہ نے اپنے لیے، جو زندگی دینے والے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تجویز کیا ہے، اس کا نام دین ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین مبارک دیا وہ ایسا کامل و مکمل کہ بچے کے رحم مادر میں نطفے کی شکل میں قرار پانے سے لے کر ساری اونچ نیچ اور ساری گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کی پیشی تک اور وہاں کے سوال و جواب تک مکمل رہبری کہ کہیں دائیں دیکھنے کی ضرورت نہ بائیں دیکھنے کی ضرورت، صاف ستھرا، جس کو کہا سمحاء بیضاء لیلھا کنہارھا، کہ وہ دین مبارک ایسا ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح صاف ستھرا. ایک بندے کا بحیثیت بندہ ہونے کے اپنے خالق و مالک کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ کی محبت اور نبی کا اتباع کیسا ہو، پھر وہ سارے شعبے زندگی کے، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، عوام و خواص، تاجر و کاشتکار، گاہک، زمین جوتنے والے، مزدوری کرنے والے، کارخانے دار، عہدے دار، صدارت و وزارت کو سنبھالنے والے، حکومتوں والے،
ہر ایک کے لیے صاف ستھرا کہ جس میں دنیا بھی بنے اور آخرت بھی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں. آخرت کی بھی دنیا کی بھی بھلائی لے کر آیا ہوں. وہ دین مبارک اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. اسی لیے پیاروں کو وہی اپنی پیاری چیز دی. اور سب میں زیادہ پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو وہ دین کامل دیا جس کی بنیاد سب سے پہلے بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. سب سے پہلے ایمان، شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہ اس دین مبارک کو زندگی میں جگہ دینے کے لیے اس کی تمام برکتوں، رحمتوں، مددوں، تائیدوں، غیبی نصرتوں کے حاصل کرنے کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں، انعامات کی بارشیں ہوتی چلی جائے، دنیا جنت نشان بن جائے. آدمی اکیلا ہے، اکیلے کی گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، ازدواجی زندگی، ملکی ملی، کھانے کمانے، پہننے اوڑھنے، شادی بیاہ، جینا مرنا، بیماری تندرستی، کہ اس سب میں مکمل رہبری آپ کے دین مبارک وہ زندگیوں میں آ جائے. یہ جتنی ہے یہ تو باتیں ہو رہی ہے، میں بھی باتیں کر رہا ہوں، آپ باتیں سن رہے ہیں دین کی، لیکن باتوں سے کوئی آدمی بزنس کی باتیں کرتا رہے تو بزنس مین ہو جائے گا، کوئی آدمی ڈاکٹری کی باتیں کرے تو ڈاکٹر ہو جائے گا. اتنا ضرور ہے کہ دین کی باتوں میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، مکمل رہبری ہے. ایک شوق پیدا ہوتا ہے دین سیکھنے کا، دین پر چلنے کا، دین کے لیے جان و مال لگانے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اسی کے لیے ساری ترتیبیں نکلنے کی اور مقامی کام کی. لیکن اس پورے دین میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. اللہ کو اللہ ماننا، ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں. وہ کریم ہے تو اپنی شان شان، رحیم ہے تو اپنی شان شان، اکبر الاکبر ہے تو اپنی شان شان، قادر مطلق ہے تو اپنی شان شان، حفیظ ہے تو اپنی، رزاق ہے تو اپنی شان شان. وہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اب اس کی اپنی شان ہے. اس کو ایسا ماننا جیسا وہ ہے. قادر مطلق، ایک ذرہ بھی اس کی قدرت سے خارج نہیں. درخت کا پتا، ریت کا ذرہ، پانی کا قطرہ، ہر چیز کا اس کا علم اس کو محیط ہے اور اس کی قدرت میں ہے. اسی لیے کہ جتنا ایمان بنتا چلا جاتا ہے آگے کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. ایمان کی مقدار میں دلوں کو راہیں دکھتی ہے. نفع، نقصان، عزت، ذلت، نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے. جیسے چیزوں کا نفع نقصان ان آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ اعمال کا نفع نقصان، ایمان کا نفع، کفر کا نقصان، توحید خالص کا نفع، شرک کا نقصان، عبادت کا نفع،
نافرمانی کا نقصان، علم نبوت اور علم الہی کا نفع، جہالت کا نقصان، اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر اس کا نفع، غفلت اس کا نقصان، اخلاق، ہمدردی، غمخواری اس کا نفع، ظلم و ستم، مردم آزاری، انسانیت کش منصوبے اس کا نقصان، اغراض، تن پروری، من چاہی، دنیا طلبی، خود غرضی اس کا نقصان۔ جب یہ ایمان بنتا ہے تو اعمال کا نفع نقصان، اسی لیے کہا کہ چیزیں جتنی ہیں سوئی سے لے کے تمم تک، چیزیں جتنی ہیں سب دو رخی ہیں، ایک ہی چیز ایک کے حق میں نفع کی اور دوسرے کے حق میں نقصان۔ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا، ایک کو قے ہو گئی، لوز موشن ہو گئے، دوسرے کو ماشاءاللہ جسم نے اس کو قبول کر لیا۔ تو چیزیں ساری دو رخی ہیں، لیکن اعمال جتنے ہیں وہ ایک رخے ہیں۔ سچائی میں نجات ہی نجات ہے، کہیں سے کہیں تک پریشانی کا شبہ نہیں۔ جھوٹ میں نقصان ہی نقصان، ہلاکت ہی ہلاکت۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ پاک بندوں کو سمجھانے کے لیے، اپنی طرف رجوع کرانے کے لیے بہت سے حالات اور اس میں ڈھیل بھی دیتے ہیں کہ صبح سے شام تک جھوٹ، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، ملازمت میں بھی، چھوٹی نوکری ہے، بڑا عہدہ ہے کہ جھوٹ ہی جھوٹ، اس کے بعد بھی چل رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں جس کو یہ جانتے نہیں۔ یہ یوں سوچتے ہیں کہ اگر جھوٹ میں نقصان ہوتا تو میرا تو سارا کاروبار ہی جھوٹ کا ہے، پھر کیوں میں اتنا کھاتا پیتا اچھلتا کودتا ناچ رہا۔ یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے اعمال کے نفع نقصان کو بتانے کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے دن سے سجدہ کرو گے تو کیا ملے گا، اور سجدے سے انکار کیا تو کیا ہوگا؟ بتا دیا نا کہ شیطان کو بھی کہا تھا سجدے کو، نہیں کیا، ہمیشہ کی جہنم، سجدے پر ہمیشہ کی جنت۔ کہ جنت کیسی کہ پڑھو حدیثیں اور بیٹھو علماء کرام کے پاس اور پوچھو ان سے کہ مستقل جنت کے احوال پر کتابیں لکھی، ادنا درجے کی جنت، اعلیٰ درجے کی جنت، 25 لاکھ حوروں والی جنت، جنت کے دروازے، جنتیوں کی خوشبو، جنتیوں کے کھانے، ان کے لباس، ان کے پر لگے گھوڑے، کہ ایسی شاندار بیان کہ آدمی کے منہ میں پانی آ جائے۔ جہنم، اس کے سانپ، اس کے بچھو، ان کا زہر، فرشتوں کے ہتھوڑے، آگ کے شعلے، مائع حمیم، کھولتا ہوا پانی کہ جہنمی جب پیے گا تو آتے پہاڑے کے راستے سے باہر آ جائے گی۔ ایک ڈار احد پہاڑ کے برابر، کندھے سے دوسرے کندھے تک میلوں کا فاصلہ۔ جنت، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آنکھ مبارک کھلتی صبح کو تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے،
انت الحق قولك حق وعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد الرسول اللہ حق والساعة حق. اس کے بعد کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کے بعد دعا مانگتا ہے، جو عمل کرتا ہے قبول ہو جاتا ہے. ہر قدم پر رہبری موجود ہے کہ سب سے پہلے ایمان، سود کا نقصان اور صدقے کا نفع، یہ نبی بتاتے ہیں. اس لیے وہ جو آپ کی بنیادی صفات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بشیر و نذیر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سب پر آپ کو گواہ بھی بنایا ہے اور آپ کو بشارتیں سنانے والے، اور زندگی کے مختلف موڑوں پر اور مختلف گھاٹیوں میں اور مختلف حالات میں پیش آنے والے خطرات سے پیار کے ساتھ ناشہانہ انداز میں، خیر خواہانہ انداز میں باخبر کرنا، اس کے لیے ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے. لیکن یہ راستہ اس کو نظر آتا ہے، اعمال کا نفع، گناہوں کا نقصان، یہ ایمان کی مقدار میں. اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت کا آغاز، نبوت کی ابتدائی ایمان کی دعوت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی پہلی پکار. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت و بشریت کے لیے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اسی لیے بہت کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے پوچھا کرو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. کہ کون سی کامیابی؟ جس لائن کی کامیابی کو تم جتنا تصور کر سکتے ہو، عزتوں کی، فلاح و بہبود کی، امن و امان کی، دنیا کی، آخرت کی تمام فلاح و بہبود تم تصور کرتے تھک جاؤ گے. لیکن اس ایمان پر ملنے والی فلاح و بہبود کہ اس کا کنارہ نہیں. اس لیے کہتے ہیں بناؤ ایمان کتنا بناتے ہو، کرو ترقی ایمان میں کتنی کرتے ہو. دنیا آج کل ترقی کو بہت ترقی کے گیت گا رہی ہے دنیا، فارورڈ فارورڈ فارورڈ، دولتوں میں، حکومتوں میں، سامانوں میں، فرنیچروں میں، قسم قسم کی چیزوں میں، کہ بہت ترقی کی، بہت ترقی. نبی بہت پیار کے ساتھ خیر خواہانہ انداز میں، تمہاری ترقی کے راز ایمان میں ہے، اخلاق میں ہے، تعلق مع اللہ میں ہے، جس کے پاس ہر نعمت کے بے پناہ خزانے، اور ان خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے بنو. اس کا راستہ بھی بتلا دیا کہ جیسے واٹر ورکس سے اور پانی کی ٹنکی سے پانی گھر میں لینا ہو تو پائپ لائن، اور بجلی لینی ہو گھر میں تو اس کے لیے کہ وائرنگ. اللہ کی ذات بے نہایت کے بے نہایت خزانوں سے عزتیں، فلاح و بہبود، کامیابی، نور، علم، جو نعمت چاہیے اس کا پائپ لائن بتلایا، اعمال. اسی لیے یوں کہا کہ بندہ ہے بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہے، اس حال کے لیے اللہ کا کوئی حکم ضرور ہے. جب وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو پائپ لائن کا کنیکشن ہوتا ہے اللہ کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے. ہمیں تو وہ راستہ دیا گیا ہے
لیکن چونکہ ہم نے تو بقول حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ ایک موقع پر تو یوں فرمایا خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. گئے 40 دن پورے ہو گئے, 20 دن پورے ہو گئے, 4 مہینے ہو گئے, ملکوں میں ہوا ہے. خالی آنے جانے کا نام ہماری سوچ بدل جائے, ہمارا فکر بدل جائے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا سوچ ہو جو کیا فکر؟ کہ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے میل کھا جائے. آپ کی سوچ ہماری سوچ, آپ کا غم ہمارا غم, آپ کے آنسو ہمارے آنسو, آپ کی آہیں ہماری آہیں, آپ کی خوشی ہماری خوشی. کہ وہ کیا تھی آپ کی سوچ؟ کہ آپ کی سوچ ہے ہر فرد بشر کسے باشد, کسی رنگ و روپ کا ہو, کہیں کا ہو, کوئی سی زبان, کوئی سا خاندان, کوئی سی برادری, ہر ایک کے پاس اللہ کی دی ہوئی یہ 3 طاقتیں, جان, مال اور صلاحیت, سوجھ بوجھ. تقسیم اللہ کی ہے, لمبی عمر, مختصر, درمیانی, بہت دولتیں اور بہت متوسط اور بالکل بھوکا فاقہ. کوئی منشا کو سمجھتا ہے, کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے, کوئی 1-2 دفعے سمجھانے سے سمجھتا ہے, کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ تقسیم تو ہے اللہ کی. لیکن یہ تینوں چیزیں مشترک ہیں پوری بشریت میں. کیا کاشتکار ہو, کیا تاجر ہو, کیا غریب ہو, کیا امیر ہو, کیا مرد ہو, کیا عورت, کیا دیسی ہو, کیا بدیسی ہو, کیا کیولا اور کیا کالا اور کیا گورا, کیا عرب ہو, کیا عجم, ہر ایک کے پاس یہ تینوں چیزیں. اور پھر عجیب بات یہ, تینوں پر اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے. آدمی کو مجبور محض نہیں پیدا کیا ہے. بولنا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زبان دی ہے بولو, دیکھنا چاہتا ہے ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے, آنکھوں سے دیکھنے کا اختیار ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جان, مال اور صلاحیت کے صحیح اور غلط استعمال ہی پر سکرات سے لے کے آخرت کی آخری منزل جنت جہنم کا فیصلہ, اور اس سے پہلے دنیا کی گھریلو, کاروباری, سماجی, معاشرتی زندگی کے تمام حالات کا دار و مدار اس کے غلط اور صحیح استعمال پر. سکون, چین, محبتیں, پیار و پریم, مودتیں, کہ یہ بھی, اور دشمنیاں, کینہ, کپٹ, لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے, ٹوپیاں اچھالنے, عزتوں سے کھیلنے, کہ انہی 3 چیزوں میں ہے. ان کا غلط استعمال اس کا, اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو اتنی زبردست جہالت سے اور ایسے شرک کے سمندروں میں ڈوب کے کھاتے ہوئے, جن کے روشے میں سوائے شرک کے کچھ نہیں تھا, انہوں نے جو ترقی کی اور کہاں پہنچے, کیا قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے مکمل رہبری کے چراغ, ہدایت کے چراغ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم, تاجر, کاشتکار, وکیل, ڈاکٹر, مولوی صاحب, عالم, حافظ, مالدار, غریب, مرد, عورت, جو اپنی زندگی کی نیا کو کنارے لگانا چاہے, جو اپنی زندگی کی نیا کی اصلی قیمت وصول کرنا چاہے, کہ اپنے آپ کو ان کے نمونے کو اپنے سامنے رکھو کہ کیا بات, ان کے کوئی 4 پیر تھے, 6 ہاتھ تھے کہ نہیں, جسم کے اعتبار سے ان کے بھی وہی 2 آنکھیں, 2 کان, 2 ہاتھ, 2 پیر, 1 زبان. صحابہ میں بھی یہی تھی. بات کیا تھی کہ ان کو پہلے دن کا پہلا سبق یہ پڑھایا تھا کہ یہ جو تمہارے پاس جان ہے,
جو بہت سارے سانسوں کا مجموعہ اور بہت سارے دنوں، راتوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں کا مجموعہ جس کو زندگی کہتے ہیں، کوڑی سے لے کے کروڑوں کھربوں قدموں تک، اور اشارے سے لے کر کے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش تک، جو تمہارے پاس یہ 3 طاقتیں ہیں، پہلا سبق یہ ہے کہ یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت ایک آنکھ کی روشنی، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، روشنی کم ہو گئی، مایوپیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا کیا کہتے ہیں، کیٹریکس ہے۔ کہ سر سے لے کر پیر تک کے جتنے اعضاء اور لقمہ ایک دانے سے لے کر کے جو کچھ تمہارے پاس ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ کہ نعمت کے ساتھ یہ امانت بھی ہے، تمہاری اپنی ملک نہیں ہے۔ نعمت کے لیے جو اس کا قانون ہے شکر گزاری، کسے باشد کہ جو شکر گزاری کے ساتھ نعمت آتا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسی اللہ نے بادشاہت دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت دی تھی، لیکن شاکرانہ مزاج، شکر گزاری کی زندگی، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہے ہیں، شکر گزار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، لیکن ہر وقت کہیں یہ لیبلونی اشکر مکفر کہ یہ اللہ کی طرف سے کہ میں ان نعمتوں میں شکر گزاری کے ساتھ رہتا ہوں یا ناقدر، ہر وقت ڈرے ہوئے ہیں، ہر وقت فکر مند کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ، ہدایت کے چراغ، اللہ کی رضا کے پروانے، جن کو دنیا ہی میں ملے اور راستہ سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا اللہ نے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی چال چلے، جنہوں نے اپنی جان مال اور صلاحیتوں کا وہ نظام بنایا، ایک ہی وقت میں بندے ہیں تو بندگی کو کیسی بندگی کی، اسی سانس نبی کے امتی ہیں، نبی کے غم کو اپنا غم کیسا بنایا، نبی کی سوچ کو اپنی سوچ کیسی بنائی، منشأ الہی اور منشأ نبوت کو کیسا پہچانتے ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، ایک صحابی کا مکان اور صحابہ کے مکان سے ذرا ممتاز تھا۔ آپ نے ٹھہر کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ یہ فلانے کا ہے۔ خاموش ہے، آپ آگے بڑھ گئے، واپس تشریف لائے۔ وہ صحابی آئے مسجد میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں، شاید نہ سنا ہو۔ پھر آپ نے رخ پھیر لیا، سامنے سے آ کے، بائیں سے آ کے، پیچھے سے آ کے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے جواب دینے کو ضروری قرار دیتے ہوں، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ عجیب بات تھی، جیسے ہمارے 2 پیسے، معمولی سا کوئی سامان ہاتھ سے نکل جائے اور صبح سے شام تک اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، آج تو میرے 5 روپے، آج تو میرے 10 روپے، آج تو میرا فلانا، آج تو میرا پیٹرول، آج تو میں، وہاں سرمایہ ہی اس کو سمجھتے تھے۔
دنیا کہتی ہے سرمایہ سرمایہ سرمایہ، جس کو دنیا سرمایہ کہتی ہے وہ تو سرمایہ کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے، بلکہ لفظ سرمایہ کی توہین ہے، لفظ سرمایہ کی توہین ہے۔ ان ٹھیکروں چتھڑوں لتھڑوں زمینوں کے ٹکڑوں سونے چاندی کے ٹھیکروں کو سرمایہ کہنا یہ اس کی توہین ہے۔ سرمایہ ایمان ہے، سرمایہ تقوی ہے، سرمایہ توکل ہے، سرمایہ صبر و شکر ہے، سرمایہ عبدیت اور عبودیت ہے، سرمایہ تواضع و انکسار ہے، سرمایہ ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کے کام آنا۔ اسی لیے جو ہمارے یہ فضائل ہیں نا یہ یوں نہیں ہے۔ فضائل اعمال پر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں ہیں۔ ایک صحابی آئے، دیکھا کہ چہرہ بہت اداس مرجھایا ہوا۔ بھائی کیا بات ہے، بہت ہی غمگین معلوم ہو رہے ہو اور بہت ہی اداس۔ جی حضرت ایک آدمی کا مجھ پر قرضہ ہے اور میرے پاس قرضے کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اچھا اچھی بات ہے، وہ آئیں گے ہم بات کریں گے، اچھی بات ہے ہم اس سے بات کریں گے۔ تو یہ صحابی یوں سمجھے کہ جب حضرت وہ مسجد میں جب وہ آئیں گے قرض خواہ اور یہ تو اعتکاف میں تھا، اس سے بات کریں گے، میرے لیے کچھ مہلت کچھ سہولت۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتی اٹھائی اور چلنا شروع۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت کو یاد نہیں رہا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان قبر والوں سے میں نے سنا ہے جو کسی کی ضرورت میں چلتا ہے میری مسجد کے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جن کے یہ جذبات ہوں وہ کسی کا گھر لوٹیں گے، وہ کسی سے زبردستی دستخط کروا کے مکان اپنا نام کروائیں گے، وہ بیواؤں کو اس طرح ستائیں گے جس طرح دنیا ستاتی ہے۔ خدا کرے ہم نبی کا دامن تھامیں، نبی کی راہ چلیں، نبی کا دین سیکھیں اور اس پر مر مٹیں۔ یہ موج موج، یہ عیش و عیاشیاں، یہ دولتوں کی فراوانی اور دولت کا نشہ، کہ خدا کرے آنکھ کھلے، خدا کرے آنکھ کھلے۔ یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات اسی لیے کہتے ہیں اجتماعی طور پر بھی تعلیم اور گھروں میں بھی تعلیم اور تنہائیوں میں اس کا مطالعہ کرو، انداز ہوگا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں امرتسر میں تھے تو آتے جاتے تھے وہاں حضرت کے پاس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام الحسن، اور یہ حضرات تعلیم کر رہے تھے۔ مفتی صاحب تعلیم میں بیٹھ گئے۔ ایک ساتھی آیا اور ان سے کہا کہ آپ کو مولانا یوسف صاحب کی جو تعلیم کا حلقہ ہے وہ مشکات شریف کے 8 باب، مشکات شریف کے 8 باب کی تعلیم ہو رہی تھی، جو بعد میں ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک جگہ جمع کرا کے اس پر اعراب لگوائے اور پھر اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اس کی تعلیم ہو رہی تھی اور وہ علماء کے لیے تھی۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ساتھی وہاں لے گئے کہ آپ اس حلقے میں۔ جب حلقہ ختم ہوا تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج سمجھ میں آیا اس تعلیم کا مقصود کیا ہے۔
کہ صرف روایتیں پڑھ لینا، روایتیں یاد کر لینا. میں تو آج کی تعلیم کے حلقے سے یوں سمجھا کہ یہ کتاب الایمان، یہ کتاب العلم، یہ کتاب الرقاق اور یہ کتاب الفتن، 8 باب ہیں اس کے. اللہ کے راستے کی محنت و مجاہدہ کہ وہ صرف روایتوں سے گزر جانا، روایتیں یاد کر لینا، بیانوں میں بیان کر دینا. میں یہ سمجھا ہوں کہ جس روایت سے گزرے دوست چنے، یہ روایت میرے اندر کتنی ہے، یہ ایمان میرے اندر کتنا ہے، اس علم کی قدر اور یہ علم میں کتنا لے رہا ہوں، کتنا سیکھ رہا ہوں. اس لیے ایسے ایسے واقعات. لیکن جب نشہ ہوتا ہے نا، کسی کو خاندانی نشہ، کسی پر کسی عہدے کا نشہ، کسی کو دولت کا نشہ، کسی نشے بہت ہوتے ہیں. اور اس نشے میں کچھ پتہ نہیں چلتا. شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا بڑے باپ کے بیٹے تھے، اکلوتے تھے، اور کیا جائیدادیں، کیا جاگیریں، کیا دولتیں میراث میں. باپ تو مر گیا، اب وہ سارے کے تنہا مالک ہیں. عیش و عشرت، شاید کوئی گناہ چھوڑا ہو، جان سے متعلق، مال سے متعلق، خواہشات سے متعلق، سوچ بچار سے متعلق. لیکن اللہ اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے. کیا ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوگا جو اللہ کو اپنے بندوں بندیوں سے پیار ہے. کہ میرا بندہ کس راہ جا رہا ہے، یہ کیوں اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے. جیتے جی اپنے نام. جیسے دبئی میں رہنے والے، کویت میں، قطر میں، سعودیہ میں رہنے والے وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں پلاٹ الاٹ کراتے نا اپنا نام. کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی کالونی بن رہی ہے، ہمارے بھی 2 فلیٹ، ہمارے بھی 1 فلیٹ، ہمارا بھی پلاٹ. کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی جان و مال و صلاحیت سے کوئی جنت اپنے نام، کوئی جہنم کے سانپ اپنے نام الاٹ کرا رہے ہیں. مالک بن دینار ایک عیاشی کی زندگی، حلال حرام، جائز ناجائز، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کیا جواب، اس سے بالکل آنکھیں بند. جیسے اس وقت دنیا آخرت کو ایسی بھولی ہوئی ہے جیسے مرنا ہی نہیں. روز نئے نئے منصوبے، روز نئی نئی اسکیمیں، کل یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، دنیا ہی کے. اور قرآن نے کتنے پیار سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. او ایمان والو، او ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو. اور ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے، وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، دیسی ہو، بدیسی ہو، کسے باشد، مرد ہو، عورت ہو، ولتنظر نفس، ہر ایک دیکھے، ہر ایک سوچے آگے آنے والی کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ نے عجیب بات فرمائی اور بہت آسان سمجھنے کے لیے. جنت کی جتنی نعمتیں اور جہنم کے جتنے عذاب وہ انسانی اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے. جیسے پلاؤ، بریانی، سبزی، قورمہ، کباب، ٹکے، یہ سب کیا ہے کہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں. یہ شولہ ہے، یہ گاجر کا حلوہ ہے، یہ فلاں ہے، کیا ہے کہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں. اور پھر اس سب کو کھانے کے بعد وہ فضلہ اور وہ گندگی کہ یہ بھی اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے. وہ پاخانہ
चिकने चुपड़े खानों की बदली हुई शक्ल है कि वो गुनाह जो लज्जतों के साथ किए हैं, मजे ले ले के गुनाह किए हैं, कि उसकी बदली हुई शक्ल। अल्लाह पाक को मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को इसलिए यूं कहते हैं, बंदा हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करे, अपने को मोहताज समझते हुए। कहने वाला भी अपने को मोहताज समझ रहा हो, सुनने वाले भी, चलने, और ये दोनों शक्लें, नक्ल हरकत और मकामी, सब हर हाल में इंसान है, फरिश्ते नहीं है, सारी जरूरतें हमारे साथ वाबस्ता है, लेकिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पर हाजिरी देनी है। और उसकी दोनों शक्लें बतलाई हदीसों में, रिवायतों में। इसीलिए बार बार कहते हैं उलमा की सोहबत, उलमा की सोहबत, जानने वालों से पूछना, खुद अपना दीन सीखना। इसलिए कि शरीयत सबकी अलग अलग, दर्जी के लिए, जूता गांठने वाले के लिए। मुझे याद है हमारी जमात 1964 में, बल्कि 65 शुरू हो गया था, 1 जनवरी को हम जहाज में बैठे थे, जा रहे थे लुबनान, अम्मान के रास्ते से। असर के बाद गश्त में निकले तो एक भाई जूता गांठ रहा था वो मुसलमान ही अपना भाई। हमने उससे बात करनी चाहिए, उसने हमारी तरफ देखा नहीं, जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाले कि बेचारे हिंदुस्तान से आए हैं, हज को जा रहे होंगे, इनके पास कुछ है नहीं, कुछ मांगने के लिए आए होंगे, मुझे तो काम। तो वो जूता गांठते गांठते उसने जेब में हाथ डाल के हमारी तरफ, तो फिर हमने अपना टिकट निकाल कर दिखाया कि नहीं टिकट तो है, आप, हम तो आपसे कुछ दरखास्त करना चाहते हैं। जब जाकर, यानी आखिरत से ऐसी आंखें बंद है, वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। इस जान के इस्तेमाल, इस माल के इस्तेमाल, इन सलाहियतों के इस्तेमाल से क्या बनाया है। मालिक बिन दिनार को अल्लाह पाक रास्ता दिखा रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। एक उनके बच्चे भी थे, लेकिन सबसे छोटी बच्ची जो थी बहुत प्यारी, और उनको बहुत प्यार था, और माँ बाप को छोटे बच्चों से प्यार होता है। अल्लाह की शान वो बचपन ही में मर गई, और ये अक्सर उसको याद किया करते थे। एक रात याद करते करते और रोते रोते सो गए। अल्लाह तो अल्लाह है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। हम तो माइल व करम हैं, हम तो माइल व करम हैं। राह दिखाएं किसे, कोई रहे रहे मंजिल तो हो। हम तो हर वक्त देने के लिए तुले हुए हैं। जब बंदा एक बालिश तो अल्लाह की रहमत एक हाथ। एक दफे तौबा, इस्तिग़फ़ार सच्चे दिल से, क्या रहमतों की बारिश। और कैसे वादे, वो जितना तुम्हारा गया है सब वापस कर देंगे। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। हमारी तरफ आओ, अपने कुसरों की माफी मांगो। सलाहियतों को कहां बर्बाद किया है, माल का क्या, माल के लिए कौन से रास्ते, कितना अल्लाह को नाराज करने वाली जगहों में वक्त कहां लगाया है। इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। हम आसमानों से मूसलाधार बारिशें बरसाएंगे, माल और औलाद से हम भरपूर करेंगे। जिन हालात से तुम गुजर रहे हो, बच्चे, माल, कारोबार, मार्केट डाउन, कारोबार बिल्कुल लॉकडाउन, और पता नहीं क्या क्या। आओ हमारी तरफ आओ। रोजाना आवाज लगाने वाला आवाज है, कोई मांगने वाला है, कोई
کوئی جھولی پھیلانے والا؟ ہے کوئی توبہ استغفار کرنے والا؟ اس کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ تو بڑے کریم ہے۔ بندہ عمل کرتا ہے اپنی بساط سے، جیسے ہمارا ایمان، ہماری نمازیں، ہماری تعلیم، ہماری گشتیں، ہماری یہ ساری ہماری حیثیت دینے پر اللہ کے وعدے۔ تو رات کو روتے 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 سو گئے مالک بن دینار۔ اب خواب دیکھ رہے ہیں، ایک چکیل میدان لقو دق، اور اکیلے مالک بن دینار اس میدان میں ہے، وحشت زدہ۔ ابھی وہ تنہائی کی وحشت ختم نہیں ہوئی کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بہت موٹا تگڑا اژدہا بھاگا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ ایسا اژدہا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یہ آگے وہ پیچھے، یہ آگے وہ پیچھے، تھک کے چور ہو گئے۔ اس سے کیسے بچوں؟ اس بیابان میں ایک بڑے میاں نظر آئے۔ ابا جی، ابا جی، صبح سے اس نے میرا پیچھا کر رکھا ہے، یہ دن پورا ہو رہا ہے اور یہ پیچھا، مجھے کوئی راستہ، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ بیٹا میرے تو گھٹنوں میں جان ہے، نہ پیٹ میں ہاتھ ہے نہ منہ میں دانت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابا جی کوئی راستہ ہی بتا دو۔ یہ جو ہمارا کام ہے نا، یہ راہ دکھانے کا کام ہے، اور کیسوں کیسوں کو راہ دکھی ہے اور کتنوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خبردار خبردار، یہ جتنے اعمال دعوت ہیں یہ پورا کام کار نبوت ہے، نبی والا کام ہے، اور اس کے ہر عمل میں یقینوں کے بدلنے کی، زندگیوں کے صحیح رخ پر آنے کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو تاثیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور پھر مثال دی کہ 1500 سال پہلے لیمو کی تاثیر کیا تھی؟ جو پانی میں ڈالے اور اس کو نچوڑے تو پانی کھٹا ہو جاتا۔ جو تاثیر 1500 سال پہلے لیمو کی تھی، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنی کیا کیا ہوا، لیمو کی تاثیر وہی ہے۔ فرمایا جیسے لیمو کی تاثیر نہیں بدلی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک، اس کے احکامات، اس کا حلال و حرام، معاشرت، معاملات، اخلاق، بندہ ہونے کی حیثیت سے، بندگی کا تعلق اللہ سے، امتی ہونے کے اعتبار سے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی وہی تاثیر ہے۔ جس نے 600 سال پرانے شرک کو، جس نے 600 سال کے جہالتوں کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوئے، جن کے رگ و ریشے میں شرک و جہالت بام ہوش تک پہنچا دیا، بلندی کی چوٹی تک پہنچا دیا، اس عمل کی آج بھی، اسی لیے کہتے ہیں خالی تقریریں نہیں ہے، مجمع کا جمع ہو جانا نہیں ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھتے ہوئے۔ صحابہ کی عجیب بات تھی، جو چیز پہلے نہیں دیکھی اور آج دیکھی فوراً پوچھا۔ وہ جو حدیث جبریل ہے فضائل رمضان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا صحابہ۔ فوراً پوچھا اللہ کے رسول آپ نے تینوں سے، تو آپ نے وہ پورا بتلایا۔ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جبریل امین نے بددعا کی، حضور نے آمین کہی۔ ہلاک ہو جائے جو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنائے۔
آمین، ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا، روزے رکھ کر اللہ کو راضی نہ، اس کا حکم پورا نہ کیا، وہاں کی بددعا اور حضور کے آمین۔ جو چیز نہیں جانتے تھے، ہم تو 30 سال سے نماز پڑھنے ہیں، وہی نماز جیسی، تو جا میں آیا، تو جا میں آیا، کیا رکوع اور کیا سجدہ اور کیا قیام اور کیا سجدہ۔ سیکھنے کی چیز یہ ہے، سب سے پہلا فرض دین سیکھنا۔ اس لیے نبوت کے ساتھ علم الہی دیا گیا۔ تورات، زبور، انجیل، صحیفے، نبوت بھی، دعوت بھی اور علم بھی، دعوت بھی اور علم بھی۔ مالک بن دینار نے خواب دیکھا، تو ان بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا میں تو ایسا ہوں، مجھے کوئی راستہ ہی دکھا دو۔ یہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں، ایک دوسرے کی خوشامد، پیار محبت سے، حکمت کے ساتھ، چھوٹا بن کر، اس لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بات فرماتے تھے، کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں۔ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کہ اللہ کتنے بڑے؟ وہ جتنے بڑے، ان کا کام بھی اتنا ہی بڑا، ان کا کلام بھی اتنا ہی بڑا، ان کا راستہ بھی اتنا ہی بڑا، اور اس پر ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا۔ ان کی نافرمانی بھی اتنی ہی بڑی، اور اس نافرمانی پر سزا بھی اتنی ہی بڑی۔ اسی لیے وعدے اور وعید ہے، وعدے اور وعید ہے۔ بڑے میاں نے مالک بن دینار کو کہا کہ یہ پہاڑ ہے، تو اوپر چلا جا۔ جوان تھے، خوبصورت۔ یہ اژدہا تیرا پیچھا وہاں نہیں کر سکے گا، یہ نہیں چڑھ سکے گا، بہت موٹا تگڑا، مرتا کیا نہ کرتا۔ مالک بن دینار چڑھ گئے، اژدہا پیچھے رہ گیا۔ اللہ تو اللہ ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، راہ دکھائے کسے۔ یہ پوری محنت، یہ پورا کام، یہ جوڑ، یہ جماعتیں، یہ گشتیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ مسجد وار جماعت، یہ اس کے 5 عمل، رہبری ہے، رہبری ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ وہ نافرمان قوموں کی ہلاکت کے واقعات، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو آنکھیں کھولو۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، خدائی دستور ہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ مالک بن دینار، ایک پھلواری ہے، پانی بہ رہا ہے، آبشار ہے، پھولوں کی خوشبوئیں ہیں، اور جو دھیان سے اور غور سے دیکھا تو پھول جیسے معصوم بچے اس میں آپس میں کھیل رہے ہیں۔ جان میں جان آئی کہ اژدہے سے تو پیچھا چھوٹا، اور اب یہ منظر۔ بہت دھیان سے دیکھا تو وہ بچی جو بچپن میں مر گئی تھی وہ نظر آئی۔ بیٹی نے باپ کو پہچانا، باپ نے بیٹی کو پہچانا، ابو اب۔ اسی لیے کہتے ہیں 4 مہینے کو پیدل چلو، جب آؤ گے تو گھر کے سارے بچے چمٹ جائیں گے، ابا جی ابا جی۔ اور نہیں تو بیویاں بھی یوں کہتے ہیں، اللہ تجھے تبلیغ والا لے جائے، جاتا ہی نہیں۔ پھر بیویاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں، بچے